گزشتہ دنوں افغانستان میں اسکول اور ایک مسجد میں ہوئے بم دھماکے کے نتیجے میں 35 اسکولی بچے اور مسجد کے نمازی شہید ہو گئے۔ افغانستان میں شیعہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد بدستور جاری ہے، جس میں بے گناہ معصوم بچوں سمیت ملک کے عام شہری، خصوصی طور پر شیعہ مسلمانوں کا قتل عام کا بازار گرم ہے، جس کی پرزور مذمت کرنے کے لیے پونے مہاراشٹرا میں مولانا اسلم رضوی کے گھر پونا کے علماء کرام نے جمع ہو کر ان حملوں کی مذمت کی۔ مولانا اسلم رضوی نے کہا کہ دنیا کو افغانستان میں ہو رہے مظالم کیوں نہیں دکھتے، جبکہ یوکرین میں ہونے والی جنگ کے خلاف پوری دنیا اس جنگ کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن افغانستان میں ہو رہے مظالم لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتے۔ مولانا اسلم رضوی نے مزید کہا کہ یوکرین میں بہنے والا خون خون ہے اور افغانستان میں بہنے والا خون کیا خون نہیں ہے۔ افغانستان کے معاملے میں دنیا کو اپنی دوہری پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ یہ وصیت ہے اولیاء متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی ان کے بچوں سے، یعنی امام حسن اور امام حسین سے آپ مخاطب ہوئے اور فرمایا کونا للظالم خصما۔ دیکھو میرے لال حسن و حسین، ہمیشہ ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا، وللمظلوم اونا، اور مظلوم کا ساتھ دینا، ان کے مددگار بننا۔ آج ناظرین کرام، شہر پونا مہاراشٹرا میں حقیر کے غریب خانے پر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد تشریف لائی۔ وہ لوگ تشریف لائے اور موضوع یہ تھا کہ افغانستان میں جو نہتے محبان اہل بیت تھے، جن پر ظالموں نے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، اور مسجد میں ان لوگوں کو شہید کیا جو نمازی بھی تھے اور روزے دار بھی تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ انہیں قتل کیا گیا اس جگہ پر جو سب سے مقدس مانی جاتی ہے، یعنی جسے مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے عالم اسلام کی جانب سے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ مارنے والا وہ ہے جو اللہ اکبر کہتا ہے، اور قتل ہونے والے، شہید ہونے والے وہ ہیں جو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کیا ہوگی؟ اور کس کو مارا؟ عورتوں کو شہید کیا، اور کسے قتل کیا؟ تقریباً 35 بچوں کو۔ ان کی کیا خطا تھی؟ ان کی کیا غلطی تھی جو انہیں آپ نے شہید کر دیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اس سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے مسلم ممالک OIC خاموش ہے، یا وہ لوگ جو یہ نعرہ دیتے ہیں کہ ہم حقوق بشر کے ریئل اور حقیقی پاسدار ہیں، وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ یوکرین میں جو ہوا وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی مذمت کرنا بھی چاہیے۔ اور امریکہ کا صدر خود یوکرین پہنچ کر ان لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے جو قتل کیے گئے۔ کیا ان کا خون جو افغانستان کے مومنین کی رگوں میں جو دوڑ رہا ہے، کیا وہ خون نہیں ہے؟ کیا وہ کچھ اور ہے؟ کیا ان کا قتل کوئی اور ہے، کچھ اور ہے؟ آخر دنیا کیوں خاموش ہے؟ آج اس جگہ پر ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد علماء حضرات کی یہاں پر بیٹھی ہے۔ ہم سب مل جل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ
اس جاگوداز، دلسوز اور المناک واقعے پر دل کی گہرائی سے ان ظالموں کی اس لیے مذمت کر رہے ہیں کہ مزار شریف میں یہ واقعہ ہوا، اور مزار شریف افغانستان کا وہ شہر ہے کہ جو حضرت علی سے منسوب کیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ علی کے شہر میں 19 رمضان کو، جس دن مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، اسی دن مسجد میں علی کے چاہنے والوں کو شہید کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کے ماننے والے، ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ کل بھی مسجد میں قتل ہوا تھا، آج بھی مسجد میں قتل ہو رہا ہے۔ کل عبد الرحمن ابن ملجم کے ذریعے سے ہوا تھا، آج ان کی نسل کے ذریعے سے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ظلم کرتے جائیں، یہ قتل و غارت کا بازار گرم کرتے جائیں، لیکن یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن جب خدا خود اس کی حفاظت کر رہا ہے تو اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جب بنی امیہ اور بنی عباس جیسے خونخوار اور ظالم بادشاہ کچھ نہ کر سکے تو یہ IS، یہ داعش، یہ اس طرح کے دیگر جو دہشت گرد ہیں وہ ہمیں مٹا نہیں سکتے ہیں۔ ایک پردہ غیب میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہمارا ایک امام موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان دھماکوں کی جو افغانستان میں گزشتہ دنوں میں ہوئے ہیں مساجد کے اندر، ان کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور یہ دہشت گردی ہے، اور بالکل کلیئر سی بات ہے کہ دہشت گردی ہی ہے یہ، کیونکہ کوئی بھی دین اور مذہب، دنیا کا کوئی بھی گروہ اس طریقے کو تسلیم نہیں کرتا، اور بزدلی بھی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشن بھی ہے اور آپ کچھ پیغام پہنچانا بھی چاہتے ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ بے گناہوں کو چھپ کر مار دیا جائے۔ اگر تھوڑا سا بھی کوئی آپ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہو تو یہ طریقہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اس کو پہنچانے کا۔ لہذا بالکل کلیئر سی بات ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، ہم اپنی زبان میں کہیں، اپنے وطن کی زبان میں تو غنڈہ گردی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کلیئر سی بات ہے۔ لہذا یہ جو کام ہے ساری دنیا کو اس کی مذمت کرنا چاہیے، اور یہ لوگ جو دہشت گرد ہیں جو ان دھماکوں کو کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے مقدر میں مٹنا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ یہ باطل ہے، دہشت گردی باطل ہے، اور اس کا مقدر قرآن نے طے کر دیا ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے۔ لہذا زیادہ اچھلنے کی اور کودنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مقدر ہے کہ تمہیں ایک روز مٹنا ہے۔ چنانچہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کو بھی عقل آئے گی، اور جو دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کی سخت الفاظ میں مذمت کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 3 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، اور ذرہ برابر شر کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ تو جہاں نیکی کو دیکھا جائے گا وہاں شر کو بھی دیکھا جائے گا۔ روز قیامت سب کے لیے ہے، اور آج جو ظلم و ستم ہو رہا ہے دنیا میں، بالخصوص افغانستان میں، تو ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ظالم کی حمایت کرنا یہ بھی ظلم کرنے کے برابر ہے۔
اور ہمیں یہ درس امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. لہٰذا جو بھی افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور عالم اسلام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کے خلاف اقدام کیا جائے، سخت سے سخت اقدام کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہو. آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو ظلم و ستم اور بربریت کا بازار گرم ہے، چاہے وہ فلسطین ہو یا یمن ہو یا پھر ابھی جو تازہ واقعات افغانستان میں پیش آ رہے ہیں، جہاں پر اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا، بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق بشر کا دعویٰ کرنے والی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. اسلامی اور عرب ممالک بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے موقع پر خاموش رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کا خون انسان کا خون نہیں ہے جہاں پہ وہ خاموش نظر آتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ظلم سہنا بھی گناہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے ظلم کرنا بھی گناہ ہے. ظالموں کو کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج جو وہ ظلم کر رہے ہیں مظلوموں کے اوپر، اس دن سے زیادہ سخت دن ہوگا ان کے لیے قیامت کا دن، کہ جب مظلوم کا دن ہوگا اور ظالم کے خلاف جو ہے پروردگار ان کا حساب کتاب کر رہا ہوگا. یوم المظلوم علی الظالم اشد یوم الظالم علی المظلوم. مولا کائنات کے دوسرا جملہ ہے. تو اس طرح کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، بے گناہوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے، ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور جو بھی انسانیت کے ہمدرد ہیں ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں روک تھام کریں. خاص طور سے جو طالبان حکومت آئی ہے کہ جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم امن و امان قائم کریں گے وہاں پر، اسے چاہیے کہ وہاں پہ امن و امان قائم کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ظالم ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم جو ہے جتنا بھی بڑھتا ہے ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے وہ جب ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اس وقت ملک افغانستان میں محبان اہل بیت پر ہو رہے ظلم و تشدد کے خلاف ہم نے آواز بلند کی ہے، اور جو کچھ بھی ظلم و تشدد ملک افغانستان میں ہو رہا ہے اس کی سخت الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں. اور واقعاً یہ ظلم و تشدد اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو لوگ یہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، مسجدوں میں بلاسٹ کر رہے ہیں، یہ کسی بھی عالم میں مسلمان نہیں ہو سکتے اور نہ قرآن کے ماننے والے ہو سکتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو بھی قرآن کے فالورز ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اگر وہ کسی ایک نفس کو بغیر کسی عذر کے قتل کرتے ہیں تو گویا کہ وہ پورے دنیائی انسانیت کے قاتل ہیں. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے اس دہشت گردی کے خلاف اور اس قتل و غارت گری کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے. لہٰذا یا تو قتل و غارت گری کرنے والے مسلمان ہو نہیں سکتے، کیونکہ ایک مسلمان قرآن کا فالورز ہوتا ہے اور قرآن کا فالو کرنے والا اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ سب کے سب آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں. اور ہم تمام علماء جو ہے عالم اسلام سے گزارش کریں گے کہ وہ دعا کرے کہ خداوند عالم ان باطل پرست طاقتوں کو نیست و نابود کرے
اور حق اور سچ کو معبود بطفیل محمد وآل محمد سربلندی نصیب فرما. والسلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. افغانستان کے اندر جو قتل و غارت ہو رہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں. ماہ مبارک رمضان ہے. اس ماہ میں جو دشمن دین، دشمن اسلام، دشمن ایمان جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے، آدمیت کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. مسجد میں جو بم بلاسٹ ہو رہا ہے، مسجد میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یقیناً ایسے لوگ مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہیں. اگر وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. لہٰذا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ دہشت گردی ہے. اسے نہ اسلام پسند کرتا ہے، نہ نبی و امام پسند کرتے ہیں، اور نہ کوئی انسان پسند کرتا ہے. لہٰذا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور ہم احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو اسلام دشمن ہیں اور جو محب اہل بیت کا خون بہا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ہے. لہٰذا ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور عالم اسلام سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ اس کی سخت مذمت کریں. یہ ایمان اور اسلام کے خلاف ہے.